رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مرحبا بک من بیت ما اعظمک و اعظم حرمتک، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیری عزت میں اضافہ کرے، تو اللہ کا گھر ہے، کیا تیری عظمت اور کیا تیری حرمت۔ جانتے ہو نا ساری دنیا کے سجدہ کرنے والے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اس میں لگے ہوئے ایک پتھر کو چوبنا ہم اپنے گناہوں سے نجات کا باعث سمجھتے ہیں، ملتزم میں چمٹ کے دعا کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے حصول کا باعث سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی یہ ساری عظمتیں بیان کی اور فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، لیکن بیت اللہ کے ہاں ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان اللہ حرمک منک واحدۃ، اللہ نے تجھے بہت باعزت بنایا، وحرم من المؤمن ثلاثا، لیکن تجھے ایک بار عزت دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومن کی حرمت کو 3 بار بیان کیا، کیا؟ دمہ ومالہ وان یظن بہ ظن السوء، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومن کے مال کو بھی دوسروں پر حرام کیا، اس کی جان کو، خون کو بھی دوسرے پر حرام کیا، اس کی عزت کو بھی دوسروں پر حرام کیا۔ وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، مومن کے متعلق بدگمانی کرنے کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرام قرار دے دیا۔ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، بدگمانی ہوتا کیا ہے؟ بس کوئی مصیبت کا مارا کسی جگہ پہ کھڑا ہے، ہم پاس سے گزرے، ہم نے اس سے پوچھا نہیں کہ تو یہاں کیوں کھڑا ہے، یہ مقام تو شرفاء کے کھڑا ہونے کے لائق نہیں، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کسی مصیبت میں ہے تو آ میں تجھے سہارا فراہم کروں۔ نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، آگے جا کے ہم نے اشتہار لگا دیے، آج حاجی صاحب کو ہم نے اوتھے نکرتے ویکھیا سی، لگتا ہے بھی گیا۔